اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 123 سے لے کر 125 تک تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے غزوہ احد کا بیان شروع ہوا ہے اور ضمناً اس میں غزوہ بدر کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا وَلَقَدْ البتہ تحقیق نصرکم اللہ مدد کی تمہاری اللہ نے بِبَدْرٍ بدر کے دن بدر میں وَأَنْتُمْ اور تھے تم أَذِلَّةٌ نہایت کمزوری کی حالت میں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ پس ڈرو اللہ سے لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ اذ تقول جب تو کہہ رہا تھا للمؤمنین ایمان والوں سے الن یکفیکم کیا نہیں ہے کافی تم کو ان یمدکم یہ کہ مدد کرے تمہاری ربکم تمہارا رب بثلاثۃ ساتھ 3,000 ہزار من الملائکۃ فرشتوں سے منزلین جو اتارے ہوئے ہوں۔ بلا بلکہ کیوں نہیں ان تصبروا اگر تم صبر سے کام لو صبر کرو وتتقوا اور ڈرتے رہو ویأتوکم اور آئیں وہ تمہارے اوپر من فورہم اسی جوش خروش سے ھذا اس یمددکم تو مدد کرے گا تمہاری ربکم تمہارا رب بخمسۃ 5,000 ہزار من الملائکۃ فرشتوں سے مصومین جو خاص قسم کے نشان زدہ ہوں گے۔ خاص قسم کے نشان زدہ فرشتوں سے جن کی تعداد 5,000 ہوگی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے بِبَدْرٍ بدر کے دن بدر میں وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اور تم نہایت کمزوری کی حالت میں تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ پس ڈرو اللہ سے لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ اذ تقول جب تو کہہ رہا تھا للمؤمنین ایمان والوں سے مومنوں سے الن یکفیکم کیا نہیں ہے کافی تم کو ان یمدکم کہ مدد کرے تمہاری ربکم تمہارا رب بثلاثۃ 3,000 ہزار یہ الف ان کی جمع ہے من الملائکۃ فرشتوں سے منزلین جو اتارے ہوئے ہوں۔ بلا بلکہ ان تصبروا اگر تم صبر کرو وتتقوا اور ڈرو اس سے ویأتوکم من فورہم ھذا اور وہ اپنے اسی جوش میں تم پر آ پڑیں یعنی حملہ آور ہو جائیں اہل کفر۔ یمددکم ربکم مدد کرے گا تمہارا رب ب5,000 5,000 من الملائکۃ فرشتوں سے مصومین جو خاص نشان والے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو غزوہ بدر کے اندر نازل ہونے والی مدد کا ذکر کر کے یہ بات واضح کی ہے کہ اگر تم وہی جوش وہی جذبہ اور وہی اطاعت تقوی پرہیزگاری اور صبر جو تم نے بدر کے اندر دکھایا تھا وہ اگر تم کسی بھی مارکے کے اندر پیش کرو گے تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا جیسے اللہ رب العالمین نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی تھی۔ اور بدر کے اندر جو صورتحال تھی وہ سب کو معلوم ہے، جبکہ بعد والے جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں ان سب میں اس طرح کے حالات نہیں تھے جیسے حالات بدر کے اندر تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ سے اس کا نقشہ کھینچا ہے،
اور اس لفظ سے مسلمانوں کی قلت تعداد اور ضعف حال کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس قدر گری ہوئی حالت تھی کہ کسی کے پاس جوتے نہیں ہیں، کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہے، کوئی جو ہے ہاتھ میں کھجوروں کی چھڑیاں تھامے ہوئے ہیں۔ تو ایسے حالات میں یعنی اس قدر گری ہوئی حالت، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے یہاں پر مدد فرمائی۔ بدر جو ہے یہ 2 ہجری 27 رمضان المبارک اور بعض روایات میں 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو پیش آیا۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اشارہ کیا ہے کہ احد کی جنگ میں جو تمہیں وقتی حال شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو اس میں غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ اگر ہم بدر کے واقعات پر غور و فکر کریں، دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آئندہ ثابت قدم رہنے کے لیے ہمیشہ تقوی، پرہیزگاری اور صبر سے کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اترے گی۔ اب سورہ انفال کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 1000 فرشتوں کے اترنے کا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، یہاں پر 3000 اور 5000۔ تو ان میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑا تضاد ہے، تو حالانکہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ بدر میں 1000 فرشتے اترے، اسی طرح سے 3000 کا وعدہ بھی ہو سکتا ہے، 5000 کا وعدہ بھی ہو سکتا ہے، اور بعض مفسرین نے احد کے ساتھ یہ 3000 اور 5000 کو احد کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ تو اس میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین وہاں پر بھی کفار کی تیاری اور ان کی کثرت تعداد کو دیکھ کر جو مسلمان دل گرفتہ ہو رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، ایسے میں اللہ تعالیٰ نے احد میں بھی تسلی دی اور بدر میں تو فرشتے نازل بھی فرمائے، ان تسلی بھی ساتھ دی تھی، لہٰذا تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی مدد کا ذکر کر کے انہیں تسلی دی۔ بدر میں فرشتے نازل ہوئے، بدر میں فرشتوں کے نزول کی کیفیت اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تو بدر کے دن کی جو تعداد 1000 ذکر ہوئی ہے، یہاں 3000 اور 5000 کا ذکر ہے۔ تو ان سب کا جواب یہ ہے کہ پہلے 1000 کا وعدہ ہوا، پھر 3000 کا وعدہ ہوا اور پھر 5000 کی بشارت ہوئی، تو ان میں آپس میں کوئی اس کا تعارض نہیں ہے۔ تو بعض کے نزدیک اس وعدے کا تعلق صرف جنگ احد سے ہے، تو یہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، انہوں نے بھی صحیح کہا ہے، لیکن اس کے اندر شرط یہ رکھی گئی کہ وہ صبر سے کام لیں اور تقوی اور پرہیزگاری اور توکل اللہ تعالیٰ پر کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ تو چونکہ اس جنگ میں یعنی اس غزوہ کے اندر احد میں ان چیزوں سے تھوڑا سا مسلمان پیچھے رہے اور وہ توکل اور وہ بھروسہ نہیں دکھایا جا سکا جو کہ مطلوب تھا، تو لہٰذا فرشتے نازل نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے مسلمان اس غزوہ کے اندر ان کو پسپائی ہوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور تھوڑے وقت کے لیے جو ہے ان کے حالات ڈاواڈول ہو گئے، پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے کہ اگر تم اللہ کے احکامات پر پوری طرح چلو گے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے کہ ہر معاملے میں اطاعت، یہاں پر جو مسٹیک ہوئی تھی مسلمانوں سے وہ تھی اطاعت رسول کے اندر کمی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت میں اگر تھوڑی بہت بھی کمی ہوگی تو اس کا رزلٹ بھی جو ہے الٹ ہو سکتا ہے، اس کا خمیازہ اور نتیجہ بھی بندوں کو بھگتنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں باقی سارے معاملات کے اندر جو ہے اپنی من مانی اور کہہ لیں کہ من مانی یا من مرضی کے مشہور جو فقہی طریقے ہیں ان کو لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اس طرح سے نہیں کی جاتی کہ من و عن جو ہے آپ کی اطاعت کی جائے۔ تو احد کے اندر جو مسلمانوں کو وقتی حال پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو اس میں مسٹیک یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو منوعاً ویسے تسلیم نہیں کیا گیا۔ اگر منوعاً ویسے ہی تسلیم کر لیا جاتا، مانا جاتا، پیروی کی جاتی تو اللہ رب العالمین اس نقصان سے مسلمانوں کو بچا لیتا۔ تو واقعتاً ہر واقعے کے اندر کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے۔ تو احد کے واقعے میں ایک بہت بڑا سبق یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ منوعاً کرنی ہے صرف، اور باقی بھی ہر کام کے اندر، صرف یہ نہیں کہ جہاد میدان جہاد کے اندر ہی بلکہ ہر کام کے اندر منوعاً اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں حکم دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح سے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر منوعاً جو ہے
اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زندگی کے ہر میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھ لیجئے ان آیات کو، جو بات سمجھ نہ آئی تو پوچھ لیجئے۔